السلام علیکم ناظرین، آج کی ہم ٹاپک میں علی گڑھ تحریک کے تعلق سے بیان کریں۔ تو سب سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے، آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ میرے جو بھی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ تک معلومات پہنچائی جا رہی ہیں، آپ اس سے استفادہ حاصل کیجئے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو آئیے ناظرین، آج کی ٹاپک علی گڑھ تحریک کے تعلق سے بیان۔ اس مضمون میں علی گڑھ تحریک کا تعارف کیا۔ یہ تحریک جو ہے اردو ادب کی ایک مقبول اور فعال تحریک تھی۔ اردو کی دیگر ادبی تحریکوں کے مقابلے میں اس کے بڑے دیر پا نتائج برآمد ہوئے۔ چونکہ اس کا مرکز علی گڑھ تھا، اس لیے علی گڑھ تحریک کے نام سے مشہور ہوئی، اور سر سید احمد خان اس کے سب سے بڑے علم بردار محرک تھے، اس لیے اسے سر سید تحریک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی اس تحریک کا نقطہ آغاز ہے۔ یہی وہ سال ہے جب کہ ہندوستان نے انگریزوں کے مجرمہ عہد اور اقتدار کے خلاف بغاوت کی تھی، جو ناکام رہی، اور اسی سال سلطنت مغلیہ کا اختتام ہوا۔ علی گڑھ تحریک کا دوسرا اہم اور مثبت پہلو یہ ہے کہ انگریزوں کے دور اقتدار میں ہندوستان میں کئی سماجی، معاشی، ادبی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ سر سید احمد خان اپنے عہد کے ایک صاحب بصیرت مسلح تھے۔ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ 1857 کے ہنگاموں کے بعد انگریزوں نے ہندوستانیوں اور خصوصاً مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کی۔ چنانچہ مسلمانوں کو انگریزوں کے عتاب سے بچانے اور ان کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے سرکشی، بجور اور اسباب بغاوت ہند جیسی کتابیں تصنیف کر کے یہ ثابت کیا کہ 1857 کی بغاوت کے ذمہ دار صرف مسلمان اور ہندوستانی نہیں، بلکہ یہ بغاوت انگریزوں کی کوتاہیوں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اپنے مقالات اور مضامین کے ذریعے ثابت کر دیا کہ مسلمان انگریزوں کے بدخواہ نہیں۔ سر سید کی نظر مسلمانوں میں پائی جانے والی کمزوریوں اور برائیوں پر بھی تھی۔ وہ اپنی قوم کو جہالت کی پستی اور تنگ نظری کے اندھیرے سے نکال کر اعلیٰ تعلیم کے اجالے میں لانا چاہتے تھے۔ ان میں بلند خیالی، وسعت نظر پیدا کرنا چاہتے تھے۔ وہ ہندوستانیوں کو پہلے ذہنی طور پر انگریزوں سے مقابلے کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے، اور ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مغربی علوم، فنون اور اپنی قوم کو بہرہ مند کرنا چاہتے تھے۔ مغربی علوم و فنون اور انگریزی اور ادبیات سے اثر پذیری کے نتیجے میں نہ صرف اردو شعر و ادب میں تبدیلی آئی، بلکہ متعدد کئی اصناف بھی وجود میں آئی۔ اس کا کچھ پس منظر بھی ہے کہ سکوت و جمود کی ایک رنگی کو توڑ کر اس میں تحریک و تبدل کی رنگا رنگی اور تنوع پیدا کرنے کے عمل کو تحریک کہتے ہیں۔ 1857 کا سال ہندوستان کی تاریخ میں سیاسی، سماجی، ادبی نقطہ نظر سے ایک انقلابی موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سال مغلیہ حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس سال ہندوستانیوں نے انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک عظیم الشان جدوجہد کی، جو ناکام رہی۔ اسی سال ہندوستان پر غیر ملکی حکومت مسلط ہو گئی۔ ایک تہذیب نے دم توڑ دیا تو دوسری تہذیب نئی زندگی پائی۔ انگریزوں کے تسلط کے زیر اثر ملک میں کئی سماجی، معاشرتی، ادبی انقلابات رونما ہوئے۔ سر سید احمد خان اس تحریک کے سب سے بڑے علم بردار اور محرک اول تھے۔ 1857 کا انقلاب نہ ہوتا تو شاید سر سید کی زندگی کا ادھارا کسی اور سمت میں بہنے لگتا، اور وہ اپنے رفاہی کاموں اور تصنیفی سرگرمیوں میں منہمک رہتے۔ انگریزوں کے لیے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی حکمت عملی بے حد کارگر ثابت ہوئی۔ اس پالیسی کے تحت انہوں نے ہندوستان کے مختلف طبقوں اور خصوصاً ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان حب الوطنی، بھائی چارگی اور قوم پرستی کے جوش کو ٹھنڈا کرنے کی مؤثر کوشش کی۔
یہی سبب ہے ہندوستان میں بسنے والے مختلف طبقے آپس میں برسر پیکار پیک رہنے لگے اور مغلیہ سلطنت کو گہن لگنے کے بعد وہ روز بروز زوال ہونے لگے۔ 1857 کی جدوجہد آزادی کی زوال کے کئی اسباب تھے۔ اول تو یہ کہ ہندوستانیوں میں نہ تو کوئی تنظیم باقاعدگی کی تھی اور نہ اس بغاوت کے پیچھے کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہی تھا۔ دوسرا یہ کہ مادی نقطہ نظر سے انگریزوں کے مقابلے میں ہندوستانیوں میں اشیر بھی طاقت تھی۔ متعدد افراد کو کالے پانی کی سزا دی گئی، لاتعداد اشخاص تخت دار پر چڑھائے گئے اور لاکھوں گھر اجاڑے گئے۔ سر سید احمد خان لکھتے ہیں اپنی بحوالِ زبان ادب تاریخ نمبر 1993 میں، لکھتے ہیں کہ کوئی آفت ایسی نہیں تھی جو اس زمانے میں کوئی ہوئی اور یہ نہ کہا گیا ہو کہ مسلمانوں نے کی۔ کوئی بلا آسمان سے نہیں چلی جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ جو کتابیں اس ہنگامے کی بابت تصنیف ہوئی ان میں بھی یہی کہا گیا، ہندوستان میں مفید اور بدذات کوئی نہیں مگر مسلمان مسلمان مسلمان۔ کوئی کانٹوں والا درخت اس زمانے میں نہیں لگا جس کی نسبت یہ نہ کہا گیا ہو اس کا بیج مسلمانوں نے بویا تھا، اور کوئی آتشیں بگولا نہیں تھا جس کے بارے میں یہ نہ کہا گیا ہو کہ مسلمانوں نے اٹھایا تھا۔ 1857 کے واقعات، علی گڑھ تحریک اور 1857 کے واقعات نے سر سید کو بے حد متاثر کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر ہندوستانیوں اور بالخصوص مسلمانوں کو جن تباہی اور بربادی کے دو چار ہونا پڑا تھا، اس کی تفصیلات سر سید نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے والی اس قیامت صغریٰ کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا تھا۔ علی گڑھ تحریک کے نام سے یہ تحریک یاد کی جاتی ہے اور سر سید نے انگریزوں کو قریب سے دیکھا تھا۔ انگریز عہدیداروں کے ساتھ انہوں نے چھوٹی بڑی متعدد خدمات پر کام کیا تھا۔ 1857 کے ہنگامے میں انسانی ہمدردی کے جذبے سے انہوں نے بعض انگریز عہدیداروں اور ان کے اہل خانہ کی جانیں بچائی تھیں۔ 1857 کے واقعات کے بعد ہندوستانی دانشوروں نے محسوس کیا انگریز جیسی طاقتور و منظم قوم کا مقابلہ ہندوستانیوں کے لیے سردست ممکن نہیں، اور سائنٹیفک سوسائٹی اور تہذیب الاخلاق اور سر سید نے علمی و اصلاحی مقاصد کے حصول کے لیے غازی پور میں ایک انجمن قائم تھی جس کا نام سائنٹیفک سوسائٹی تھا۔ یہ سوسائٹی سائنٹیفک انداز میں سیاسی، سماجی اور تمدنی مسائل پر غور و خوض کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ جب کہ ان کا تبادلہ خیال علی گڑھ ہو گیا تو انہوں نے سوسائٹی کا دفتر بھی علی گڑھ منتقل کر لیا۔ اس سوسائٹی کی طرف سے اخبار سائنٹیفک سوسائٹی جاری کیا گیا جس کا نام بعد میں تبدیل کر کے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ رکھا گیا۔ اس اخبار میں ایک کالم اردو میں ہوتا تھا اور ایک انگریزی میں، تاکہ مسلمان انگریز بیک وقت ان مسائل سے آگاہ ہو سکیں جو ان کے پیش نظر تھے۔ 1857 کی بغاوت کے بعد مسلمانوں کی بازگاری میں ایک نمایاں کردار ادا کیا خواجہ الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، مسٹر آرنالڈ، محسن الملک، وقار الملک، اعظم جنگ، چراغ علی، ذکا اللہ اور دینا ناتھ گنگولی، کاشی ناتھ، سمیع اللہ خان، حاجی محمد اسماعیل، منشی پیارے لال، وحید الدین سلیم وغیرہ تہذیب الاخلاق میں مضامین لکھا کرتے تھے۔ تہذیب الاخلاق کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے اس نے اردو میں مضمون نگاری کے فروغ میں ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ علی گڑھ تحریک کی وسیع کوششوں سے انگریزی زبان ادب میں زیر متعدد اصناف ادب جیسے ناول، مختصر افسانہ، تنقید، انشائیہ، سوانح عمری وغیرہ اردو میں رائج ہوئے۔ علی گڑھ تحریک کی مختلف خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے اس تحریک نے اردو شعر و ادب پر بڑے گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کیے۔ خصوصاً اردو ادب کی مغربی علوم فنون سے فیض یاب کرنے میں علی گڑھ تحریک نے ناقابل فراموش خدمات انجام دی۔ سر سید احمد خان، ان کے نامور رفقا الطاف حسین حالی، نذیر احمد اور شبلی نعمانی
محمد حسین آزاد، وقار الملک، محسن الملک، چراغ علی اس تحریک کے ممتاز اراکین تھے۔ بعد وہ اس عظیم الشان تحریک سے وابستہ ہونے والے شعراء ادیبوں میں وحید الدین سلیم، نواب امامد الملک، عبدالحلیم شرر اور نواب صدر یار جنگ، ڈاکٹر ضیاء الدین، آفتاب احمد خان، مولوی عبدالحق، طفیل احمد اور ظفر علی خان، سجاد حیدر یلدم اور عزیز مرزا عنایت اللہ، حسرت موہانی، رشید احمد صدیقی، عبد الماجد اور ڈاکٹر عابد حسین، غلام سیدین، ڈاکٹر ذاکر حسین، پروفیسر مجیب قابل ذکر ہیں۔ المختصر سر سید احمد خان جو اپنے عہد کے مفکر، مدبر اور مصلح تھے، انہوں نے 1857 کے واقعات کا بڑی گہرائی سے مشاہدہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ 1857 کی جدوجہد آزادی میں ہندوستان کے سبھی طبقوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا، تاہم مسلمانوں کا طبقہ سب سے زیادہ معتوب بنا۔ انگریزوں کو اس بات کا احساس تھا کہ انہوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھین لیا ہے اور اس طبقے نے انہیں اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے انتقامی کارروائی کے طور پر مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ اپنا نشانہ بنایا، ان کی جاگیریں ضبط کر لی، سرکاری ملازمتوں سے بے دخل کر دیا، متعدد مسلمانوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار کو واپس لانے کے لیے زندگی بھر جد و جہد کی۔ یہی جد و جہد صحیح و کاوش علی گڑھ تحریک کہلاتی ہے۔ چونکہ سر سید اس محرک اور نمائندے تھے، اس لیے اس تحریک کو سر سید تحریک بھی کہا جاتا ہے۔ سر سید نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا، انہیں جذبہ فکر و عمل سے روشناس کیا، انہیں پائی جانے والی کوتاہیوں اور برائیوں کی اصلاح کی۔ علی گڑھ تحریک سر سید کی کوششوں کسی ایک میدان تک محدود نہیں تھی، بلکہ مذہب، تعلیم، معاشرت، ادب یعنی مسلمانوں کے جملہ مسائل حیات پر مبنی تھی۔ علی گڑھ تحریک اردو ادب کو بھی متاثر کیا، زبان بیان کو صناعی آرائش کے مقابلے میں خیال و مواد کی اہمیت پر زیادہ زور دیا، مغربی ادب سے استفادہ کرنے، ان کی خوبیوں کو اپنانے اور ہمارے ادب کی خامیوں کو دور کرنے کی تلقین کی، جس کے نتیجے میں اردو میں کئی جدید اصناف جیسے ناول، افسانہ، تنقید، انشائیہ، سوانح وغیرہ مروج ہوئی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ نئی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، شکریہ، السلام علیکم۔